نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الرحمن مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اور 78 اس کی آیات ہیں۔ کچھ مصاحف میں بجائے مکی کے آپ کو مدنی بھی لکھا ہوا ملے گا۔ کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ سورہ رحمان مدنی صورت ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ دراصل اس کا جو اسلوب ہے، جو اس کا سٹائل ہے، وہ مکی صورتوں سے زیادہ قریب ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ سورہ رحمان ہے اور سورہ واقعہ، ان دونوں صورتوں میں نہ رسالت کا ذکر ہے نہ وحی کا ذکر ہے، کسی قسم کے کوئی احکامات ہم کو نہیں ملتے۔ اب یہ دونوں لوگوں کے اپنے خیالات ہیں، واللہ عالم۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی دلہن۔ انداز بہت خوبصورت ہے، باتیں بہت حسین ہیں، جنت کا بڑا خوبصورت بیان ہے جو کہ انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ الفاظ مختلف قسم کے آئے ہیں۔ سورہ قاف سے، جو کہ 7ویں منزل شروع ہوئی ہے، حزب مفصل جس کو کہا جاتا ہے، یہ حصہ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے مشکل ترین حصہ ہے قرآن کا۔ بڑی انوکھی ترکیب آئی ہے الفاظ کی، بڑا ریئر استعمال بھی آیا ہے الفاظ کا، اور ایسے الفاظ ہمیں ملیں گے اس حصے میں جو کہ باقی قرآن میں مستعمل نہیں ہیں۔ ایک دفعہ، دو دفعہ ہی بس وہ ورڈز آئے ہیں، اس حصے میں ایسے بھی الفاظ ہمیں ملیں گے۔ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اور صوتی آہنگ کے اعتبار سے یہ حسین ترین حصہ ہے۔ ڈیوائن میوزک، انٹرنسک میوزک، ایک ملکوتی غنا ہے جو اس کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ اور اکثر کا خیال یہ ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی صورتیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان خود تلاوت فرمائی، یا یہ ہے کہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، کیا وجہ ہے میں تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا ہوں جیسا جنہوں نے اپنے رب کو دیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، وہ کیا جواب تھا؟ آپ نے فرمایا، جب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن اس کے جواب میں کہتے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو یہ بھی اس آیت کا جواب ہے۔ جب پوچھا جائے کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو انسان کو اگر عربی کا جواب نہیں آتا، اپنی ہی زبان میں جواب دے لے کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اور جھٹلانے کے اندر یہ اللہ کی طرف نسبت نہ کرنا تو ہے ہی، اللہ کو کریڈٹ نہ دینا یا اس چیز کا حق نہ ادا کرنا، یہ بھی ایک طرح سے جھٹلانے ہی میں آ گیا۔ تو چیز کا حق ادا کرے انسان، الحمدللہ کہے اور کہے کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ یہ چند شروع کی باتیں تھیں۔ سورت شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان، رحمان جیسے کہ اللہ کا اپنا پراپر نیم ہے، اللہ نام ہے نا، اللہ، اسی طرح ایک اور پراپر نیم الرحمن بھی آتا ہے۔ اللہ کا یہ دوسرا اہم ترین نام ہے۔ قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں کہ اللہ کا یہ نام رحمان کافی دفعہ آیا ہے۔ سورہ مریم میں بھی، سورہ انبیاء میں یہ انداز ہم نے دیکھا ہے۔ اس کا مادہ را ح میم ہے۔ اسی مادے سے اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام الرحیم بھی آتا ہے۔
رحمان اور رحیم. اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس پہ لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت سبقت لے گئی ہے میرے غضب کے اوپر. اللہ رحیم زیادہ ہے، مہربان شفیق زیادہ ہے بجائے غضبان کے، زیادہ رحمان ہے. اور خود قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ میں یہی دو نام الرحمن الرحیم موجود ہیں. بسم اللہ میں بھی الرحمن الرحیم آتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں بھی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہاں بھی یہ دونوں نام آتے ہیں. رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، فعلان کا وزن ہے. اس پر اور بھی کئی الفاظ عربی زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جوعان، جوعان کا مطلب ہوگا انتہائی بھوکا. عطشان، عطشان کا مطلب ہوگا انتہائی پیاسا. غضبان، قرآن میں پڑھا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے لیے غضبان اسفا، تو غضبان کا مطلب ہوتا ہے بہت غصے میں. یعنی یہ جو فعلان کا وزن ہے اس میں ہیجانی کیفیت پائی جاتی ہے، طوفانی کیفیت پائی جاتی ہے. تو رحمان، اس میں اللہ کی رحمت کا جوش ہے. جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی اس نے کائنات بنائی، لیکن اللہ رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ الرحیم بھی ہے. رحیم یہ فعیل کے وزن پر آتا ہے، اس میں دوام ہے، تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے. جوش میں آ کر دنیا بنائی، کائنات بنا دی اللہ نے، لیکن اب وہ اس سے تنگ نہیں آ گیا، بلکہ کنسسٹنٹلی سسٹین کر رہا ہے کائنات کو اور دنیا کو بھی. تو یہ فعلان کے وزن پر الرحمن، اللہ کی رحمت ایک ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اس کے اندر محسوس ہوتی ہے. مکے والوں کے لیے اللہ لفظ جانا پہچانا تھا. ان کے ہاں نام ہوتا تھا عبداللہ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا. لیکن جو مکے والے تھے وہ رحمان سے زیادہ واقف نہ تھے. کچھ ان کے ہاں عرب میں قبائل تھے جن میں کہ رحمان اللہ کا نام پایا جاتا تھا. مثال کے طور پہ عبد الرحمن بن عوف صحابی تھے، عبد الرحمن ان کا نام تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا. لیکن مکے والے اس نام سے ہٹا کرتے تھے، ایک ان کی طبیعت ابا کرتی تھی. قرآن میں آیا بھی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو پکارو تو وہ کہتے تھے وَمَا الرحمن، یہ رحمان کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے طبقے میں رحمان نام پایا جاتا ہو اللہ کا، اور عام لوگ اس سے نا واقف ہوں، واللہ عالم. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. ان سے کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اسی کے لیے ہیں تمام اچھے نام. تو اللہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن ان میں سب سے خوبصورت نام الرحمن، رحمان. علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو تعلیم دی، ان کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب انسان اس دائرے میں آتے ہیں کہ اللہ نے، رحمان نے قرآن سکھایا. جو جتنی محنت کرے گا اس کے علم میں اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا، اور جو جتنی کوتاہی کرے گا اتنا ہی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جائے گا. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. باقی بھی ساری مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن چوٹی کی مخلوق انسان. جیسے کہ سارے علوم اللہ ہی کے سکھائے ہوئے ہیں، لیکن چوٹی کا علم قرآن.
اور اشرف المخلوقات انسان، علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا. یوں تو ساری چیزیں اللہ نے سکھائیں، کھانا پینا سب اللہ نے سکھایا، لیکن تمام خوبیوں میں، تمام کوالٹیز میں چوٹی کی صفت، بہترین بیسٹ کوالٹی انسان کی بیان کی قوت. یہ انسان کی خاص کوالٹی ہے کہ وہ اپنے دماغ میں ایک ترتیب قائم کرتا ہے، خیالات میں ربط اور تعلق پیدا کرتا ہے، بات کو کمپوز کرتا ہے اور پھر اس کو کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور یہ بیان کی قوت اور کسی میں نہیں. انسان نہ صرف الفاظ استعمال کرتا ہے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، بلکہ آواز کا اتار چڑھاؤ بھی بہت کچھ بتا دیتا ہے. جانور الفاظ استعمال نہیں کرتے، وہ بھی بولتے تو ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں جانوروں کی زبان یا جانوروں کی بولی، وہ ایک ہی طرح کی آواز نکالتے ہیں. اب جیسے بکرا ہے، بس وہ میں کرے گا، کبھی اونچا کبھی نیچا، لیکن وہ میں کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا. تو جس کی جو آواز ہے بس وہ اسی آواز میں بولتے ہیں، بھاں بھاں کرتے ہیں. تبھی بہیم کہا جاتا ہے جانوروں کو، بہیم بھاں بھاں کرنے والے، جن کی بولی بالکل مبہم ہے. کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت غصے میں ہیں یا اس وقت یہ خوش ہیں یا یہ غمگین ہیں یا یہ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں. جبکہ انسان جب بات بیان کرتا ہے تو اس کے جذبات کی عکاسی بھی اس کی آواز سے ہوتی ہے، اور وہ اپنے خیالات کو الفاظ کی شکل میں بیان کر دیتا ہے. اس بات کی قدرت صرف اور صرف تمام مخلوقات میں انسان کو حاصل ہے کہ اپنا ما فی الضمیر بیان کر دے. جو اس کے سب کانشیس کے اندر باتیں ہیں، جو اس کے دل کے اندر باتیں ہیں، ان خیالات کا اظہار وہ الفاظ کے ذریعے سے کرے. اب یہ 4 چیزیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں، ذرا سا ہم ان کا آپس کا ربط اور تعلق دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، سب سے بڑی نعمت ہدایت اسی کے اندر موجود ہے. اس ہدایت کے مطابق، قرآن کے مطابق جو علم، جو چیز استعمال کی جائے گی وہ انسان کو کبھی نقصان نہ دے گی. اگر قرآن کی ہدایات کے مطابق باقی علوم کو استعمال کیا گیا، وہ علوم نقصان نہ دیں گے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. قرآن میں آتا ہے خلقتہ بیدی، میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. بیان کی جو بات کر رہے ہیں، جتنے بھی انسان کے آرگنز ہیں، ان میں ہائیسٹ ایوالوڈ دماغ ہے، برین. اور برین میں بھی مختلف صلاحیتوں کے مختلف حصے ہیں. دماغ کے پیچھے ایک حصے میں جو کچھ انسان دیکھتا ہے اس کی امیج بن جاتی ہے. کارٹیکس میں سب سے بڑا حصہ اسپیچ سینٹر کا ہے، اور یہ اسپیچ سینٹر انسان کا بڑا ہائیلی ڈیولپڈ ہے. اب یہ جو چوٹی کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، نتیجہ انسان خود ریڈیوس کرے کہ چوٹی کی صلاحیت کا استعمال گھٹیا نہیں ہونا چاہیے. اتنی اعلیٰ چیز کو گھٹیا چیزوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اعلیٰ ترین صلاحیت، اعلیٰ ترین مقصد کے لیے استعمال کرے انسان، اور خود اپنا مقام بھی پہچانے کہ ہائرارکی میں میرا مقام کیا ہے. اتنی ساری مخلوقات میں ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. ہم دیکھتے ہیں جو بھی ایولیوشن کا پیرامڈ بنایا جاتا ہے اس میں سب سے اوپر انسان کو کھڑا کیا جاتا ہے. ہر چیز انسان کو سرو کر رہی ہے، تو پھر انسان کس کو سرو کر رہا ہے؟ تو انسان اپنا مقام پہچانے اور اپنی صلاحیت کو صحیح جگہ استعمال کرے. یہ جو بیان کی قوت اللہ نے انسان کو دی ہے، اس کو انسانوں کے نظریات اور خیالات، اس کو استعمال کر کے دوسرے انسانوں کے خیالات، ان کے نظریات پروپیگیٹ کرتے ہیں. بعض دفعہ انسان انسانی کلام پر فدا ہو جاتا ہے، اسی کو ڈسکس کرتا رہتا ہے. کسی شاعر کی شاعری، کسی لکھنے والے کی کتاب، اسی کا گرویدہ دیوانہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو انسان کو چاہیے کہ کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی کے کلام پر توجہ دے، اس کو بھی ڈسکس کرے، رحمان کے احکامات کو پروپیگیٹ کرے، ان کو عام کرے، ان کو پھیلائے.
قرآن رحمت بن کے نازل ہوا ہے۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ اب کسی قوم پر ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسا قرآن کے نزول سے پہلے والی قوموں پر آیا۔ اللہ کے رحم، اس کی رحمانیت کا ظہور ہوا قرآن کی شکل میں۔ تو انسان اپنی زبان کو، اپنی بات کرنے کی صلاحیت کو لگائے قرآن کو پروپیگیٹ کرنے میں۔ اس زبان کا غلط استعمال اللہ کی رحمت سے انسان کو دور کر دیتا ہے، اور جب اس زبان کو صحیح استعمال کیا جائے تو لوگوں کے دل آپس میں جڑتے ہیں۔ خالق سے مخلوق کو جوڑ سکتا ہے انسان، مخلوق کو مخلوق سے جوڑ سکتا ہے، بجائے کہ اپنی زبان کی صلاحیتیں جھگڑے اور غیبت پہ خرچ کی جائیں اور طنز اور طعنے پر خرچ کی جائیں۔ بہتر ہے کہ تربیت پر خرچ کی جائیں، لوگوں کو سنوارنے نکھارنے پر خرچ کی جائیں، ان کو بہتر کرنے پہ خرچ کی جائیں۔ تو اللہ کی رحمانیت کا اظہار ہوا قرآن کی شکل میں۔ جس جگہ یہ کلام پڑھا جائے اس جگہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جو اس کلام کو پڑھیں اور پڑھائیں وہ بہترین قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں۔ جس ہستی پر یہ کلام نازل ہوا اس کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا گیا، تمام جہان والوں کے لیے رحمت۔ تو یہ قرآن تو سراپا رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اگر ہم ان چاروں کا تعلق الٹی طرف سے جوڑیں تو بیان کی قوت کو انسان استعمال کرے قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے تاکہ رحمان سے وہ جڑ سکے۔ آپ دیکھیں انسان اور رحمان کے درمیان کیا چیز ہے؟ قرآن ہے نا۔ تو رحمان کی رحمانیت تک پہنچنے کا ذریعہ، اللہ کے دامن رحمت میں پناہ حاصل کرنے کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ اس سے انسان اپنا تعلق جوڑ لے، انشاءاللہ تعالی ہدایت پا جائے گا دنیا میں، اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پائے گا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔ سورج اور چاند ایک حساب سے گردش کر رہے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ ایک حساب کی پابندی کر رہے ہیں اس لیے فائدے مند ہیں، خود بھی محفوظ ہیں، دنیا والوں کے لیے بھی فائدے مند ہیں۔ اگر آج یہ سورج اور چاند اپنے مقام سے ہٹ جائیں، اپنی حدیں توڑ دیں، آزادی کا نعرہ لگائیں، تو ہر طرف تباہی بربادی مچ جائے۔ بالکل اسی طرح انسان بھی ہے، اللہ کے قوانین کی پابندی کرتا ہے، حساب کتاب سے زندگی گزارتا ہے تو خیریت رہتی ہے، اس کے اپنے لیے بھی اور دنیا والوں کے لیے بھی۔ لیکن جب اپنے مقام سے انسان ہٹ جاتا ہے، باغی ہوتا ہے، بغاوت پر اتر آتا ہے تو فساد مچ جاتا ہے۔ یہ چاند اور سورج کے حساب سے، ان کی گردش ہی سے فصلیں پکتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کو فائدہ دے رہی ہیں۔ جس طرح وقت پر بیج ڈالنے سے فصل تیار ہوتی ہے، اسی طرح یہ چاند اور سورج کا حساب ہم کو نیکی کی فصل لگانے کا بھی وقت بتاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، یسألونک عن الأہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں آپ سے گھٹتے بڑھتے چاندوں کے بارے میں۔ تو بتایا تھا کہ یہ تو لوگوں کے لیے اوقات ہیں، اور حج کے اوقات اس سے پتہ چلتے ہیں۔ حج اپنے وقت پر کیا جائے گا تو قبول ہوگا، اسی طرح نماز کے اوقات ہیں، نماز وقت پر پڑھی جائے گی تو قبول ہوگی، اسی طرح رمضان کے روزے ہیں اور زکوٰۃ کا نصاب۔ یہ چاند سورج کی گردش ہی سے یہ سب چیزیں وجود میں آئی ہیں، چاند و سورج کی گردش ہی سے عبادات اپنے وقت پر ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ چاند سورج کی گردش کتنی بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے، اسی سے رات اور دن کی تقسیم ہے۔ رات کو انسان آرام کرتا ہے، دن میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، موسم تبدیل ہوتے ہیں، مناٹنی نہیں ہے، رنگا رنگی ہے دنیا کے اندر۔ ان آیات میں ایک
جو رخ ہے وہ ہے اللہ کی قدرت کا، کہ کیا عظیم الشان وہ ہستی ہوگی جس نے کہ ایسے عظیم الشان ستاروں سیاروں کو قابو کیا ہوا ہے، پابند بنایا ہوا ہے. کیسا قہار ہے وہ، کیسا جبار ہے وہ، کیسا خلاق ہے جس نے اتنا کچھ بنایا. تو اللہ کی قدرت کی نشان ہے اس کے اندر. اللہ کی شان کا تاثر دل پر قائم ہو، دل میں خشوع اور عاجزی پیدا ہو. اور دوسرا رخ اللہ کی ربوبیت کا ہے، میرا رب، میرا پالنے والا، میرا پروردگار، میرا چیریشر، نریشر، سسٹینر، مینٹینر، کیسے مجھے پال رہا ہے، ہر چیز کیسی میری چاکری میں اس نے لگا دی ہے. شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گردن شکر سے جھک جائے انسان کی، یہ تمام اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھ کر. اور کیا کرے؟ وہ کرے جو کہ تارے اور درخت کر رہے ہیں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور جھاڑیاں اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. جیسے درخت ہیں، جیسے تارے ہیں، جیسے جھاڑیاں ہیں، جیسے یہ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، ایسے میں بھی اللہ کی فرما برداری کروں. نجم یہاں دیکھیں بہت مختلف سے معنوں میں آیا ہے لفظ. عام طور پہ تو نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، سٹار. قرآن کے لیے بھی لفظ آتا ہے نجمن نجمن، کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل ہوا. نجم جھاڑیوں کے لیے بھی لفظ آتا ہے، وہ نباتات جن کا کہ تنا نہ ہو، گھاس پھوس یا کریپرز، ان کے لیے بھی نجم کا لفظ آتا ہے. تو مفسرین نے شجر کی نسبت سے نجم کے معنی یہاں پر گھاس یا جھاڑیاں یا بشز یہ کیے ہیں. یا کچھ نے کہا ہے کہ جیسے زمین کی خوبصورتی، زمین کی زینت درختوں سے ہوتی ہے، اسی طرح آسمان کی زینت، آسمان کی خوبصورتی تاروں سے ہوتی ہے. تو آپ تو کئی پہلو نکال سکتے ہیں، اس لیے کہ حکم تو کوئی نہیں ہے نا. تدبر کریں تو بہت چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. یہ تو ایک اتھا سمندر ہے نا قرآن، تو اس کی گہرائی میں انسان جاتا چلا جائے اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. معنوں کے نئے نئے جہاں جو ہے وہ انسان کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو 3 مطلب اس کے نجم کے کیے گئے ہیں، اور یہاں شجر کی نسبت سے نباتات بھی مطلب کیا گیا ہے. آگے فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل مت ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی مت مارو. 3 دفعہ میزان کا لفظ آ رہا ہے 3 آیات میں. مفسرین کا کہنا ہے کہ پہلی آیت میں، آیت نمبر 7 میں، میزان کا لفظ کازمک بیلنس کے لیے آیا ہے، اور جو آیت نمبر 9 ہے اس میں بزنس ایتھکس کے لیے، فائنینشیل ایتھکس کے لیے میزان کا لفظ آیا ہے. اور جو یہ آیت نمبر 8 ہے جس میں میزان کا لفظ آیا ہے، یہ دونوں طرف جڑ سکتا ہے، اوپر والی آیت میں بھی، نیچے والی میں بھی. کس طرح؟ جیسے کہ آپ دیکھیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں نا ایکو سسٹم دنیا کا، وہ کہتے ہیں کہ ایکو سسٹم بڑا ویل بیلنسڈ ہے. اب اگر اس کو ذرا بھی ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے تو اس سے دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دنیا میں ایک سسٹم، ایک بیلنس رکھا ہے مختلف مخلوقات کے درمیان، مختلف سپیشیز کے درمیان، مختلف گیسز کے درمیان. گیسز بھی کیا ہیں؟ مخلوق ہی تو ہیں. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس رکھا ہے، آپ دیکھیں. اور دوسرے فضا کے اندر، آسمان کے اندر جو ہیونلی باڈیز ہیں، ان کا تو ہائیلی کمپیوٹڈ بیلنس ہے. اور تو جو ایسٹرونومرز ہوتے ہیں اور یہ ایسٹرو فزکس کا جو مطالعہ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ کس قدر فائن بیلنس ہے جو کہ مختلف کروں کے اندر اللہ نے رکھا ہے. اپنی جگہ سے 1 انچ تو بہت بڑی مقدار ہے، اپنی جگہ سے یہ مائکرو 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 ملی میٹر بھی ادھر سے ادھر اگر ہٹ جائیں تو سارا بیلنس
خراب ہو کے رہ جائے، تباہی ہی تباہی پھیل جائے. اور اگر ہم میزان کو نیچے جوڑیں کہ اگر تم نے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو جو بزنس ایتھکس دیے ہیں، جس طرح توازن دیا ہے، اگر اس کو ڈسٹرب کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو بھی بڑی تباہی پھیلے گی. تو اللہ تطغوا فی المیزان، مت تم بیلنس کو ڈسٹرب کرنا حکم دیا جا رہا ہے. نہ قدرتی قوانین، قدرت کا جو نظام ہے اس کو بھی ڈسٹرب مت کرنا. جو لاز آف نیچر ہیں ان کو بھی تم مینٹین کرو، اور جو لاز آف شریعہ ہیں ان کو بھی مینٹین کرو، ان کو بھی فالو کرو. اب ذرا سی بات اور کرتے ہیں اس پر. کازمک بیلنس کی جیسے ہم نے بات کی، کازمک بیلنس قائم ہے، کائنات بہت کنٹرولڈ ہے، بہت ڈسپلنڈ ہے. بظاہر کوئی قوت نہیں اس پر کام کر رہی،